السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور ماؤں بہنوں، میں آج بھٹکل کی جامعہ مسجد نور مسجد میں حاضر ہوں اور آپ کی خدمت میں ایک حدیث کی روشنی میں کچھ اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم سب کا پالنہار اللہ تعالیٰ ہے اور ہم سب کو پیدا کرنے والا تنہا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں جو فائدہ پہنچتا ہے اور جو نقصان پہنچتا ہے اور ہماری زندگی میں جو اچھا یا برا ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ہم جو بھی اچھا کام کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل سے خوش ہو جائیں گے، اگر وہ عمل اللہ کو خوش کرنے والا ہے، اور اگر وہ عمل اللہ کو ناخوش کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی فوراً پکڑ نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں اور سزاوار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی بے پناہ رحمتوں کی بارش نازل کرتے جا رہے ہیں۔ ہم صبح سے لے کر رات تک اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنے برے ہیں، ہمارے اعمال کتنے برے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالی ہم سے ناراض نہیں ہوتے۔ ایک دکان پر کام کرنے والا ملازم اگر اس سے چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی ہو جائے تو اس کا مالک اس کو کتنا ڈانٹتا ہے، اس کو کتنا برا بھلا کہتا ہے اور اس سے خفا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالی ہمارے دن بھر کے سارے اعمال کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالی ہمیں ہماری فوراً پکڑ نہیں کرتے ہیں۔ حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی فوراً پکڑ نہیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ اس عمل کو کر نہ لے، تب تک فرشتے لکھتے بھی نہیں اس عمل کو۔ یعنی اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور اس عمل کو کرتا نہیں ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس گناہ کو لکھتے نہیں ہیں۔ ہاں، جب وہ اس گناہ کو کر لیتا ہے پھر اس کا گناہ لکھا جاتا ہے، اور جب وہ دل سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ اور اس میں بھی عزم ہونا چاہیے کہ میں آئندہ گناہ نہ کروں گا۔ اور اس کے برمخالف جب بندہ کسی نیک عمل کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کام کو کرتا نہیں کسی وجہ سے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو وہ عمل کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں، اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ صرف نیک عمل کا ارادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں وہ ثواب لکھ دیتے ہیں گویا کہ اس نے وہ عمل کر لیا ہو۔ اسی طرح سے اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے یا کسی وجہ سے وہ کر نہیں پاتا ہے، پھر اس پر افسوس کر لیتا ہے کہ کاش میں یہ گناہ کر لیتا، فلاں سبب پیش آیا، یہ نہ آیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، تب وہ اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ لہٰذا نیت پر دار و مدار ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہزاروں کروڑوں گناہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں زندہ رکھا ہے، ہمیں صحیح سالم رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں اپنے خزانوں سے۔ بس یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اپنا بندہ کہ اس کا بندہ جو ہے وہ نیک بن جائے، اچھا بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحیم ذات ہے، کریم ذات ہے، اس کی رحمت کو اور اس کی عظمت کو جان کر
اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور نیک بن جائے، اچھا بن جائے اور جنت میں جانا والے بن جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ اور سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ تو نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، مزید اس کی توفیق مانگیں، مزید اس بات کی توفیق مانگیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اعمال صالحہ کرتے رہیں گے۔ اس کی نیت کر لیں۔ اگر کسی وجہ سے نیک عمل کو کرنے کی توفیق نہیں مل پائی یا وہ عمل اس کے سکت سے باہر ہے، اس کی استطاعت سے باہر ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو وہ نیک عمل کرنے کا ثواب عطا فرمائیں۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص یہ نیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے اور میں حج کر لوں، اور اسی نیت کے ساتھ، اسی ارادے کے ساتھ وہ مر جاتا ہے جبکہ اس نے حج عمرہ نہیں کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کو اللہ پاک نے اولاد دی ہے تو پہلی اولاد کے بارے میں یہ سوچئے کہ میں اس کو عالم بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، دین کا داعی بناؤں گا، قاری بناؤں گا، مفتی بناؤں گا، لیکن کسی وجہ سے وہ اپنے بچے کو آگے نہیں پڑھا سکا، مجبوریاں سامنے آ گئیں، لیکن دل میں ابھی بھی نیت یہ ہے کہ اگر اب بھی موقع ملا تو میں اپنے بچے کو حافظ و عالم بناؤں گا، اور اس بچے کی نیت بھی یہی ہے کہ میں عالم بنوں، حافظ بنوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے عالم اور حافظ نہ بننے کے باوجود بھی اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے کل آخرت کے میدان میں اس کو عالموں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اس لیے جو ہے ہم سب کو اپنی نیتوں کو درست کر لینا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں زندگی دی، تو نے ہمیں رزق دیا، روزی دی، تمام آسانیاں عطا فرمائی ہیں، تو اے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تو ہمیں کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما، اور موت کے وقت کلمہ توحید ہماری زبان پر جاری فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر سے ایک نئی ویڈیو کو لے کر حاضر ہوں گے جس میں دین کا ایک اور پیغام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے سہیل اظہر ندوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔